بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه۔ میرے بھائیوں، آج جو حدیث آپ کو سنائی جا رہی ہے یہ حدیث بھی اس سے پہلے کی حدیث کی طرح حدیث قدسی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، بندہ جن چیزوں کے ذریعے وہ میری قربت حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب چیز میرے نزدیک وہ ہیں جن کو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ یعنی فرائض کے ذریعے بندہ میرے قریب ہونے کی کوشش کرے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور بندہ ہمیشہ نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کا آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا میں ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اب اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج کی یہ حدیث بھی بہت بڑی اہم حدیث ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اس حدیث کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ترجمہ سن لینے سے شاید کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے پھر ایک مرتبہ عربی عبارت کے بغیر سادہ سا ترجمہ کر کے میں آگے کچھ تشریح اور اس کے کچھ فوائد آپ کو سنانے لگتا ہوں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ فرائض کو ادا کرتے ہوئے میرے قریب ہونے کی کوشش کرے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور میرا بندہ میری قربت حاصل کرتے ہوئے نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، کسی چیز سے ڈرتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے تو اسے میں پناہ دے دیتا ہوں۔ اس حدیث کو اگر آپ کوئی عنوان دینا چاہیں تو ایک عنوان یہ بھی دے سکتے ہیں کہ حقیقی اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے۔ جو اللہ کا سچا ولی ہے اس کی پہچان کیا ہے، یہ بھی ایک اس کا عنوان آپ دے سکتے ہیں۔ ایک دوسرا عنوان اس کا آپ یہ بھی دے سکتے ہیں
کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کا بہت زیادہ محبوب بننے کے لیے، یعنی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ بھی آپ عنوان دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں یہ چیزیں بڑے واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی اس حدیث کی جو ابتدا جس جملے سے ہوئی ہے اس پر ہم ذرا غور کر کے اس سے جو فائدے ملتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جملہ ہے، جس کسی نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ نمبر ایک فائدہ اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں اپنے ولیوں کی بڑی قدر ہے نا، کہ جو اس کے ولیوں سے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے کیا اعلان کرتا ہے؟ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے ہاں اس کے اپنے ولیوں کی بڑی قدر ہے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت رکھیں، معلوم ہوتی ہے نا، اس لیے کہ دشمنی رکھنے سے اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ ہم دوسری فائدے کی بات یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے کیا کریں؟ محبت رکھیں۔ تو ہم محبت رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ اس حدیث کی روشنی میں ہم کہیں گے کہ وہ شخص بڑا بدبخت ہے، بڑا بدنصیب ہے، اس کے ایمان میں خلل ہے جو اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یہ دو فائدے جہاں ملے ہیں، اس سے بھی زیادہ ضروری جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آخر اللہ کا ولی کون ہے۔ ہاں، پہلی دو باتیں تو بڑی میٹھی تھیں، لیکن اب یہ جاننا بھی ضروری ہے، ہمارے پاس معیار کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ ہم نے جس کی قبر پہ گنبد بنا دیا، بڑی عمارت بنا دی، وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ اسی لیے کیا ہے، وہ فلاں بڑے گدھے شاہ، کتے شاہ، بلی شاہ، قلندر شاہ، کیا کیا شاہ ہمارے پاس بہت سارے ہیں، ہے نا ہمارے ملکوں میں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کا حقیقی ولی کون بن سکتا ہے یہ بات بتائی گئی، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کو نہیں سمجھا تو پہلی دو چیزوں میں بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے متعدد جگہوں پر اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ سورہ یونس کے اندر ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے جو ولی ہیں ان کو نہ کسی طرح کا غم ہے اور نہ ان کے کسی طرح کا کوئی خوف ہے، نہ آگے کا کوئی ڈر، نہ پیچھے کا کوئی غم۔ تو کون ہے وہ اللہ کے اولیاء جن کو کسی طرح کا کوئی ڈر اور غم نہیں ہوگا؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان کے تمام اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں۔ جن میں جتنے مکمل انداز میں ایمان کے اوصاف پائے جائیں وہ اللہ کی ولایت حاصل کرنے میں اتنے ہی اونچے مقام پر رہتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے ایمان تو صرف دل کی بات ہے، نہیں، درمیان میں ہم کئی حدیثیں پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کس کا نام ہے؟ صرف دل کے ہی اعتقاد کا نہیں، عمل کا بھی نام ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب اگر یہاں ایمان دل کے چیز کو لیے تو تقوی نیکی پر عمل کرنے اور برائی کو چھوڑنے کا نام ہے، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ جس کے اندر یہ ایمان و تقوی نہیں ہے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا، جو مومن ہو، متقی ہو، وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب عملی طور پر اس
ولایت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں دو عمومی نسخے بتائے گئے ہیں. اس میں جو پہلا سٹیپ ہے، پہلا قدم جس کے ذریعے ہم اللہ کی قربت حاصل کر کے، اللہ کی نزدیکی حاصل کر کے اس کی ولایت کے مرتبے پر پہنچ سکتے ہیں، وہ ہے کہ اللہ نے ہمارے زندگی کے تمام معاملات میں، تمام، چاہے وہ عبادات کے مسائل ہوں، چاہے وہ اخلاقیات سے متعلق ہوں، چاہے وہ ہماری ازدواجی زندگی سے متعلق، چاہے وہ ہمارے کاروبار، لین دین وغیرہ سے متعلق ہو، ہمارے اجتماعی سوشل زندگی سے متعلق ہو، سیاسی زندگی سے متعلق ہو، تمام زندگی کے پہلوؤں میں اللہ نے جہاں جس چیز کو فرض قرار دیا، ان فرائض کو ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو کر اللہ رب العالمین کے ولی بننے کا چانس حاصل کر سکتا ہے. یہ میری طرف سے تشریح نہیں کر رہا ہوں. وما تقرب الی عبدی، بندہ جس چیز سے میری قربت حاصل کرتا ہے، احب الی، اس میں جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے میرے نزدیک، مما افترضت علیہ، جو چیز میں نے اس پر فرض کی ہے. اور اس سے پہلے ایک حدیث سن چکے ہیں آپ لوگ، ان اللہ فرض فرائض، بے شک اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا، کیا نہ کرو ان فرائض کو، فلا تضيعوها، ان کو پابندی سے عمل میں لے آؤ، ایک بھی ضائع نہ ہونے دو. تو فرائض کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں فرائض کی ادائیگی یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اور اس سے پہلے ہم نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ اللہ نے کچھ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کہا اور کچھ نیکیوں کو فرض قرار دیا، ان کو کرنے کے لیے کہا. تو ان کے چھوڑنے کے مقابلے میں بھی ان فرائض کو ادا کرنا کیا ہے؟ چھوڑنا ضروری ہے، لیکن اس کے مقابلے میں فرائض کو ادا کرنا اللہ کو اور زیادہ پسندیدہ ہے. یہاں پر بھی وہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. جن چیزوں کو میں نے بندوں پر فرض کیا ہے، فرض یہاں پر اس ناحیے سے اگر دیکھیں، اس لیے کہ اس کے بعد نفل کا ذکر آ رہا ہے، تو اب یہاں فرض میں صرف کرنے والے کام ہی نہیں، نہ کرنے والے کام بھی داخل ہو جائیں گے. پھر اس حیثیت سے اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پہ نماز فرض قرار دیا. عبادات میں نماز کا مقام سب سے اول ہے. حقوق العباد میں جتنے سارے فرائض ہیں، ان میں سب سے اول فرض ماں باپ، ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک. تو یہ کرنے والے کام، اور اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو فرض ہمارے اوپر قرار دیا نہ کرنے کی صورت میں. شرک کرنا نہیں کرنا، نہیں کرے تو بھی چلتا. کیسا بولیں گے؟ نہیں کرے تو اچھا ہے، کرے تو مشکل نہیں، ایسا بول سکتے ہیں. نہیں کرنا، ہرگز ہرگز نہیں کرنا، وہ بالکل سخت حرام. یہ کیسے ضروری ہے، فرض ہے، اس کے لیول میں وہ نہیں کرنے والا کام. ہمارے پاس سے اردو میں، تیلگو میں کتاب چھپی ہے، پڑھیے آپ لوگ، منہیات شرعیہ، نہ کرنے والے کام. آپ کو پتا چلے گا. مثال یہاں چونکہ شرک سب سے خطرناک ہے، اس لیے صرف مثال شرک کی لیتے ہیں. اب ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نہیں کرنا، سختی سے حرام ہے، سختی سے حرام ہے. تو یہ چیزیں بھی آ جائیں گی. ادھر فرض ادا کرنا، اور جو چیزیں اللہ نے نہ کرنے کے لیے کہا ان سے بچنا. اس طرح سے انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اتنا ہی کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نوافل کا اہتمام بھی کرتے رہنا چاہیے. کس کا اہتمام؟ نفلوں کا اہتمام. جب بھی لفظ نفل استعمال کرتے ہیں تو ہمیں فرض سے پہلے کی سنتیں، نفلیں وغیرہ ہی یاد آتی ہیں.
تو یاد رکھیے نماز میں کچھ نفلیں ہیں، روزے میں بھی نفلیں ہیں، صدقات میں بھی نفل ہیں، حج میں بھی نفل ہیں، عمرے میں بھی نفل ہیں، اور دیگر ہمارے جتنے سارے کام ہیں ان میں بھی نوافل ہیں۔ اس سے پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی تھی، مجھے ایسی چیز بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، تو سب سے پہلے کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سوال بھی کر رہے ہیں اور ادھر اشارے میں جواب بھی دے رہے ہیں، بتائیے جواب کیا ہے؟ 5 ارکان اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کیا میں تم کو خیر کے مسائل بتلاؤں؟ پھر اس میں 3 چیزیں ذکر کی، کیا ہے وہ 3؟ روزہ، صدقہ، تہجد کی نماز کا ذکر۔ جبکہ روزہ، صدقہ یعنی زکوٰۃ کی، اور نماز پہلے آ گئے نا تو پہلے فرائض کا ذکر۔ جب ایک حدیث کے اندر ایک آدمی کو سمجھاتے ہوئے ڈبل ذکر آیا تو یہاں پہلے فرائض کا ذکر ہوا، بعد میں نوافل کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث کے اندر وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، برابر میرا بندہ نوافل کے ذریعے بھی میری قربت حاصل کرنے لگتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ اب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم پوچھیں اپنے نفس سے، اپنے بھائیوں سے کہ کیا صحیح میں تمہیں اللہ سے محبت ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ضرور، ایسا اللہ سے محبت نہ ہو تو کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دعویٰ کافی نہیں ہے، اور اس دعوے سے ہی نجات ہماری پوری نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں یہ خوشخبری دے کہ بندہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، چاہے ڈائریکٹ اللہ نام لے کر دے یا کچھ اوصاف کے ذریعے دے۔ نام لے کر ابھی تو اس وقت چانس نہیں ہے، نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے کہ فلاں شخص اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعض موقعوں پر بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے جنگ خیبر کے موقع پر کس کے بارے میں بتایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ صبح میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح اور بھی دوسرے بات صحابہ اکرام کے بارے میں۔ تو اب اس وقت وہ چانس نہیں ہے کہ ہمارا کوئی نام لے کر کوئی آ کے بتائے گا فلاں میرے خواب میں فلاں ولی آئے اور بتائے، اس طرح کی باتیں سب نہیں چلیں گی۔ لیکن اللہ نے اوصاف بتائے ہیں، اوصاف بتائے ہیں، وہ اوصاف اگر ہم صحیح طور پر اپنا لیں تو انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ میں اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو ہم پا جائیں گے جب وہ اوصاف ان پر عمل کرتے رہیں گے۔ جیسے یہاں پر فرمایا فرائض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام کرتے رہیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس کو میری محبت نصیب ہوتی ہے۔ اب جب اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے کسی بندے کو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ واللہ اب یہاں پر دیکھیے ہماری حالت، حقیقت میں اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو گئی نہیں ہو گئی، اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، آگے کے جملے سے میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لیں۔ جیسے ایک اور جملہ استعمال کرتے ہیں نا ہمارے ہاں اردو میں، ہم خود اپنے بغل میں جھانک کے دیکھیں تو پھر ہمیں پتا چلے گا کیا اس کی علامتیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ نعوذ باللہ، غالی اور گمراہ صوفیوں کی طرح سے مطلب نہیں لینا کہ اللہ 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 اس طرح کی یہ ساری حرکتیں کرتے ہوئے اللہ میں گھل مل جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ سب شرکیانہ گندے عقیدے ہیں۔ یہاں اس کا صاف سیدھا مطلب یہ ہے اللہ اس کا کان ہو جاتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہے، پیر ہو جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنے لگتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے،
اب وہ اتنا متقی پرہیزگار، اتنا اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اپنے کان سے کوئی ایسی چیز نہیں سنتا جو اللہ کو ناپسند ہو، اپنی آنکھ سے کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھتا جسے دیکھنا اللہ ناپسند کرتا ہو، اپنے ہاتھ سے ان چیزوں کو نہیں چھوتا، نہیں پکڑتا جس کے پکڑنے کو اللہ ناپسند کرتا ہو، اپنے پیروں سے اس طرف میں چل کے نہیں جاتا جدھر کا جانا اللہ کو ناپسند ہو۔ آئی سمجھ میں بات؟ آسان سی عبارت ہے، آسان سا مفہوم ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اب وہ شخص اللہ کی پسند جس چیز میں ہے وہی سنتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہی دیکھتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہی کرتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے اسی کی طرف چل کے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا متقی اور پرہیزگار بنائے۔ اب آپ دنیا میں کسی کو بھی دیکھ لیں، اگر وہ گڑے ہوئے قبروں میں ہیں جن کو ہم ولی کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا ان کی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ان صفات پر وہ اترتے تھے یا زندہ کوئی ہے؟ آج نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم مسلمانوں کی بھی عقلیں اتنی ماری گئیں، اتنے آنکھیں رکھ کے بھی اندھے ہو گئے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے صاف شفاف چشمے سے ہم دور ہو گئے، محروم ہو گئے۔ کتنی ایسی بعض ویڈیو بھی لوگ یوٹیوب پہ ڈال دیے، کسی کو اللہ کا ولی سمجھ کر اس سے کیا کیا مانگ رہے ہیں، اور بالکل وہ کپڑوں سے عاری اور ننگا، اور میلاد النبی کے نام کے کیک بھی اس کے سامنے وہاں پر کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ کون سے اللہ کے اولیاء ہیں؟ عورتوں کے ساتھ پوری طرح سے بغل گیر ہو کر ناچ رہے ہیں، پھر اللہ کے ولی ہیں یہ لوگ کہہ کر۔ اور مصیبت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، یہ سارے الفاظ ادھر ادا ہوتے رہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا کام ہے، مسلمان کر رہے ہیں، بڑے بڑے داڑھی رکھ کے، جبہ پہن کے، بڑے بڑے شماغوں کی طرح سے، یا پیٹھے ہرے لال پیلے باندھ کے وہ کر رہے ہیں، تو یہ عین اسلام کا کام ہے، سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان سارے خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان الفاظ میں سمجھا دیے۔ اب وہ جب اتنا اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مطلوبہ چیز اس کو عطا کرتا ہے، جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ایسے صفات اختیار کر کے اس کے خالص اور حقیقی ولیوں میں ہم کو بھی شامل فرما لے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔